فیصل صاحب. بڑی مہربانی میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. یہاں پہ مختلف باتیں ہوئیں, اکانومی کے اوپر بات ہوئی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر بات ہوئی, دھرنے کے اوپر بات ہوئی, کنٹینر کے اوپر بات ہوئی. ون بائی ون کوشش کروں گا کہ ساری چیزوں پہ بات ہو سکے, اور جس تحمل سے ہم نے سنا انہیں, امید کرتے ہیں اسی تحمل اور برداشت سے ہمیں بھی یہ سنیں. فی الحال پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہو رہی ہے ڈسکشن. جی اسی پہ میں اسی پہ ہی فوکس کریں. جی چیئرمین صاحب, جب یہ پارلیمنٹ بنتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلا اپنا ایڈریس جب کرتے ہیں پارلیمنٹ سے, تو پہلے ایڈریس کے دوران جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے وہاں پہ, اور پہلے دن ہی کہہ دیا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, جو ہم تو پہلی بار حکومت میں آئے ہیں پی ٹی آئی, اور 30 سال سے باری باری یہ برسر اقتدار رہے ہیں. جدھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اکانومی ملی ہے, یہ کوئی جرمنی یا سوئٹزرلینڈ کی اکانومی نہیں, یہ اسی پاکستان کی اکانومی ملی ہے جس کا دیوالیہ نکل چکا تھا. اور پہلی سٹیج میں عمران خان اور ان کی ٹیم نے پاکستان کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. دوسری سٹیج میں اکانومی ہماری سٹیبلائز ہو گئی ہے. آج ورلڈ بینک کہتا ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے, آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے, تمام رپورٹس کہتی ہیں کہ پاکستان کی یہ آخری آئٹم ہے. آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہیں جو ابھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, آئٹم نمبر 2 پہ. جی میں چیئرمین صاحب دیکھیں ادھر مختلف باتیں ہوئی ہیں, تو ان کو بھی میں نے کہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ رہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ انہیں رہنا چاہیے تھا, لیکن وہ تو ادھر ادھر نکلے ہیں. تو میرا یہ بنتا ہے کہ میں تھوڑے سے کچھ چیزیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, جس سے یہ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ اس کو لنک بھی کر رہے ہیں, تو اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. پیپلز پارٹی کا جو پہلا سال تھا اس میں جو انفلیشن تھی وہ 21% پہ تھی. پی ایم ایل این کی جو تھی وہ 8.4% پہ تھی. ہماری 7.9% سب سے کم کی. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں انہی کو بتایا ہے, ہم نے تحمل سے چانڈیو صاحب بتایا ہے, تحمل سے سنی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں, اس پہ پھر کر لیں. چلیں میں مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں, ورنہ تمام تر انڈیکیٹرز ہمیں بتاتے ہیں, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, ہر لحاظ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے امپروو کر گئی ہے. اور دنیا میں ہم 6 نمبر پہ آئے ہیں ریفارمز میں. ٹھیک ہے نا جی. تو ریفارمز تو ٹائم لیتی ہیں, اور جب ریفارمز کے اثرات آتے ہیں تو پبلک پہ جاتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2020 جو سال ہے وہ عام آدمی پہ ہماری پالیسیز کے جب اثرات جائیں گے تو بہتری آئے گی. اور یہ ملبہ ہے 30 سال کا جسے عمران خان صاحب صاف کر رہے ہیں. ٹائم لگ رہا ہے, لیکن آنے والا وقت بہت خوبصورت ہے. ہماری ایکسپورٹس اوپر چلی گئیں, ریمیٹنسز ہماری بڑھ گئیں, انویسٹمنٹس بڑھ گئیں, تو ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے یہ ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ سپیچ کریں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی بڑی فیصل. جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ جو سارے کیسز ہیں یہ عمران خان نے تو نہیں بنائے ان پہ, یا عمران خان نے تو پکڑ کے انہیں جیلوں میں بند نہیں کیا, عدالتوں نے کیا. اور یہ کیسز ان کے دوروں کے بنے ہوئے کیسز ہیں, تو یہ کہیں سے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہہ سکتے. جہاں تک نیب کا سوال ہے, نیب کے سامنے تو ہمارے لوگ بھی گئے ہیں, وہ بھی پیش ہوئے ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار پیش ہوئے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے وزراء نے استعفے دیے ہیں, انہوں نے وزارت چھوڑی ہے اور قانون کے سامنے پیش ہوئے ہیں, جواب دیے اپنا. آپ لوگ استعفا, یعنی کہ ہمارے وزیروں نے پنجاب گورنمنٹ میں بھی, ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, جیسے ہی وہ آیا استعفا دیا, وزارت سے الگ ہوئے اور امپارشل ہو کر پیش ہوئے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو کارڈ ہے ان کا, یہ چل نہیں سکتا, یہ بالکل غلط ہے. خیبر پختونخوا میں ہماری 5 سال حکومت رہی, ایک بتا دیں ہم نے کہاں کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہو. یہ سارے ان کے دور کے کیسز ہیں, اور یہ جو سب اکٹھے ہیں اور اچھی بات ہے, یہ اچھے لگتے ہیں, اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں اور ایک جیسے ہیں. یہ سب ایک طرف, اور عمران خان اپنی عوام کے ساتھ ایک طرف.
یہ اپنے مفادات کے لیے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لائیں، پارلیمنٹ کے اندر لائیں. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں بھی اور یہاں پہ بھی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، 1.5 گھنٹہ سپیچز کرتے ہیں، اور جب حکومت کی باری آتی ہے تو شور شرابہ کرتے ہیں، اور ایک ہی چیز پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمارے بندوں کو تھانوں سے باہر لائیں، پروڈکشن آرڈر دیں. اس کے علاوہ پبلک کی کوئی بات نہیں کرتے، عوام کی کوئی بات نہیں کرتے. صرف وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی یا منی لانڈرنگ کی ہے، جن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ریکارڈ اجلاس لگے ہوئے. کشمیر کی بات کر رہے تھے، جوائنٹ سیشن بھی ہوا، کشمیر پہ مفصل گفتگو ہوئی، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار کشمیر کاز جو ہے جس طرح سے انٹرنیشنلائز ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف دنیا پوری میں کشمیر کا سفیر بن کے دکھایا، بلکہ عالم اسلام کا سفیر بن کے دکھایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ نبی و آخر الزمان پولیٹیکل وکٹمائزیشن، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک جس طرح سے انہوں نے پہنچایا، آج تک نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کنٹریز کے کسی لیڈر نے بھی اس طرح سے نہیں کیا. سر یہاں پہ کشمیر کی بات ہوئی تھی اس لیے میں، آج کیا ہے، کشمیر کاز ہیڈ لائن میں تھا، یہاں سے مین ہیڈ لائن تھی، وہ پیچھے کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا یہ دھرنا جو ہے اس کو آگے کر دیا ہے. تو آئے مل کے کشمیر کی ایشو پہ سب مل کے کام کرتے ہیں. یہ ابھی جو دھرنے کی تھوڑی سی میں ضرور چیئرمین صاحب بات کروں گا. جب آپ اس قسم کی اپوزیشن نہ کریں، اب راستہ یہ ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں، جہاں ہم گورنمنٹ غلط جائے اس کی تصحیح کریں اور جہاں گورنمنٹ ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں. اس سے عوام کا بھی بھلا ہوگا، کنسٹرکٹیو اپوزیشن بھی ہوگی. یہ جو آپ نکل آئے ہیں جس ڈیمانڈز ہی کلیئر نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں دھاندلی، کبھی کہتے ہیں اکانومی، کبھی اسلام کارڈ یوز کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سلیکٹڈ، تو ان کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. کہتے ہیں جی وزیر اعظم استعفیٰ دیں، سوال یہ ہے کہ کیوں دیں. اچھا جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو جو صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے حلقے میں بھی اپیل نہیں کی. جب ہم نکلے تھے، ہم نے ہاسپٹل بیڈ سے عمران خان نے اگلے ہی دن ڈیمانڈ کی تھی، آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ 4 حلقے کھول دے تاکہ آگے سے سسٹم ٹھیک ہو. پھر ہم ٹریبونل میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، کورٹس میں گئے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے آواز اٹھائی. جب کہیں سے انصاف نہیں ملا تو پھر ہم نے آزادی مارچ 14 اگست کو اناؤنس کی اور ہم نکلے. ہمارے آبجیکٹیوز تھے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کی انویسٹیگیشن ہوئی، ایک جوڈیشل کمیشن بنا، ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ہم نے حاصل کیا، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا. تو یہ فائدہ تھا ہمارے دھرنے کا، اس کے آبجیکٹیوز تھے. یہاں نہ یہ اپنے حلقے میں اپیل کی، نہ ای سی پی میں گئے، نہ ٹریبونل میں گئے، نہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی، نہ کورٹ میں گئے اور نکل آئے. ابھی بھی ہمارے جو سٹنگ وزیر ہیں جنہوں نے ان صاحب کو ہرایا ہے ان کے حلقے سے، انہوں نے کہا میں وزارت چھوڑتا ہوں علی امین گنڈا پور اور میرے ساتھ آ کے میں استعفیٰ دیتا ہوں، دوبارہ مقابلہ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو دھاندلی والا بھی جو ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ہے غلط. اب آتے ہیں سلیکٹڈ والے بیانیے پہ. عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے 22 سال سٹرگل کی. پہلے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیتے، دوسرے الیکشن میں صرف اپنی سیٹ جیتے اور سٹرگل کرتے رہے اور 22 سال سٹرگل کے بعد، محنت کے بعد، عوام کی نمبر 1 چوائس، اگر آپ اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو 5 حلقوں سے جیت کے آئے ہیں. 5 حلقوں سے عوام نے انہیں منتخب کیا، سلیکٹ کیا، ان کی نمبر 1 چوائس تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پارٹیاں بعد میں بنتی ہے، پہلے اقتدار میں آ جاتے ہیں. جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق کی اس سے سپورٹ سے آتے ہیں، بعد میں پارٹیاں بنتی ہیں اور کچھ لوگ ایوب خان کی کیبنٹ میں سرو کر کے آتے ہیں. تو عمران خان کو سلیکٹڈ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی سلیکشن تو آپ کہہ سکتے ہیں، واقعی تو سلیکشن جو ہے ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کس طرح سے ہوتی رہی اور کون کس طرح سے کرتا رہا. وہ جو صاحب ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، بڑی تعداد میں وہ پورے پاکستان سے یہاں پہنچے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں. سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے ہدایات دی ہیں سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہ وہ جا کے ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کا تمام طرح سے خیال رکھے. لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو اگزامپل سے لیڈ کرتا ہے. خود تو یہ کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ان کے جو لوگ ہیں ان کی ہمیں فکر ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں
اور ان کو اس پروٹیسٹ پہ لگایا ہوا. میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اب اس کو ریپ اپ کریں. ان کا جو رجسٹر کرنا تھا پروٹیسٹ وہ انہوں نے کر لیا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا ہے, انہوں نے PMLN کو بھی دیکھ لیا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے. دھرنا ختم کر کے آئیں, ہم سے ایشوز پہ بات کریں, ہماری رہنمائی بھی کریں. آپ کا تو بہت وسیع تجربہ ہے سالوں کا, جہاں پہ ہم غلط جاتے آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم کریکشن کر سکیں, اور جہاں ٹھیک جاتے ہیں اس میں ساتھ دیں تاکہ عوام کا بھلا ہو, پاکستان کا بھلا ہو. ایک چیز میں کہوں گا کہ 2020 جو آنے والا جو سال ہے وہ عوام کے لیے بہتر سال ہے. ہم نے ریفارمز کیے ہیں, اب ان کے اثرات آنا شروع ہوں گے, اور یہ ملبہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں عمران خان نے 30-32 سال کا جو ہے وہ صاف کرنا ہے. ایک اور چیز میں یہاں کروں گا, ابھی بات ہو رہی تھی فوج کے حوالے سے. یہ وہ فوج ہے جس نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی. یہ وہ فوج ہے جس نے وار اینڈ ٹیرر میں ہمارے 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, $123 بلین کا نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے. وہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کسی کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ باہر سڑکوں پر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائے. یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. سر جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ آئیں ایک بار پھر کشمیر کی کاز کو آگے لے کے جائیں, بھرپور آواز اٹھائیں. یہ جو آپ اندر کر رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ہیڈ لائن میں رکھا ہوا ہے اور کشمیر کو آپ نے پیچھے کر دیا ہے. خدا را ان لوگوں پہ ترس کریں, کشمیری بہن بھائیوں پہ, ان لوگوں پہ جو اس وقت مشکل سے گزر رہے ہیں. میں ریپ اپ ہی کر رہا ہوں, میں کریں جلدی کریں سر, بڑی مہربانی. دیکھیے جی, آپ نے سپیچ کی تھی, میں بالکل بیچ پہ جی آئٹم نمبر 2 پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہوں جی. تو وہ صاحب ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو, وہ ہر حکومت کی بس میں بیٹھتے رہے ہیں. اب ان کا بس نہیں چل رہا تو اس لیے ڈیسپریٹ ہیں, لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ استعفیٰ نہیں ملے گا, NRO نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں the number you have dialed is not responding, please call after 4 years. تو 4 سال بعد ضرور آئیں میدان میں, الیکشن ہوگا, عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے, پھر آئیں گے, آپ پھر دھرنا دوبارہ کر لیجیے گا. تھینک یو.